Did you know there are over 200 million orphans worldwide? Every day, 5,760 more children become orphans. Every one of those orphans is born full of potential, but they won't get there without your help. Would you help an orphan reach their dreams? Sponsor an orphan now for only $1 per day. Visit ICNAReliefCanada.ca for details and to donate. ICNA Relief Canada, serving humanity since 1997. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب کے 30ویں پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں ناظرین. ہمارا آپ کا یہ سفر جو پہلی رمضان سے شروع ہوا تھا آج جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم نے کوشش کی کہ اس پورے پروگرام کے اندر جو ہے ہم قرآن کے حوالے سے ہر سپارے کے حوالے سے کچھ ایسے مضامین کو جو مختصراً آپ تک پہنچائے جائیں تاکہ ہمیں ایک اجمالی جائزہ ہمارے پاس موجود ہو جائے, ہمارے پاس ایک اجمالی جائزہ قرآن کا آ جائے کہ اس کے اندر کیا کیا مضامین ہیں, اس کے اندر کیا کیا گفتگو ہے, اس میں کیا کیا اہمیت کی باتیں ہیں. اور جاوید اسلم صاحب کا انتہائی میں مشکور ہوں اور ٹورانٹو 360 کی پوری ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں کہ اس پروگرام کی تیاری میں جس طریقے سے ان تمام حضرات نے مدد کی اور ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ تک جو ہے ایک اچھا پروگرام جو ہے اس رمضان کے اندر پہنچایا جائے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام جو ہے پسند آئے ہوں گے. تو آئیے ہم جاوید اسلم صاحب سے 30ویں سپارے کی جو ہے وہ تفسیر سنتے ہیں اور اس کے بعد ایک مختصر گفتگو پھر رکھیں گے. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا. اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا فانک خیر المتقبلین. آمین یا رب العالمین. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم قرآن مجید کے آخری پارے کا آغاز کر رہے ہیں. یہ پارہ عما یتساءلون کے الفاظ سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور یہ پارہ کے نام سے موسوم ہے. اس پارے میں ہم دیکھیں گے کہ کل 37 صورتیں شامل کی گئی ہیں. خاص طور پر 34 صورتیں ہیں جو کہ مکی دور کی ہیں اور اس میں 3 صورتیں وہ ہیں کہ جو مدنی دور میں یعنی وہ مدنی صورتیں ہیں. وہ سورۃ بینہ, سورہ زلزال اور سورہ نصر. یہ 3 صورتیں جو ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں. باقی 34 صورتیں ہیں جو مکی صورتیں ہیں. اور خاص طور پر ان صورتوں کے بارے میں ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل مختصر سی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر 3 4 یا 5 6 آیات شامل ہیں, لیکن اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ نہایت ہی محکم صورتیں ہیں. خاص طور پہ قرآن مجید میں سورہ ہود میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے, کتاب احکمت آیاتہ, کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کو محکم کیا گیا. یعنی جو آغاز میں صورتیں نازل ہوئی تھیں وہ بہت ہی محکم تھیں, یعنی بہت ہی زیادہ مربوط تھیں اور چھوٹی صورتیں تھیں, لیکن ان کے اندر جو مضامین تھے وہ گویا کہ بہت زیادہ, جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوزے میں دریا بند کر دینا. تو کتاباً احکمت آیاتہ ثم فصلت, پھر اللہ تعالیٰ نے جو باقی پارے ہیں اس کے اندر ان کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں. من لدن حکیم خبیر, اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ان کی پھر وہ ساری تفاصیل بیان کی گئی ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو مختصر صورتیں ہیں, جیسے ہم نے ابھی اس آیہ مبارکہ کی بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ محکم ہے. خاص طور پہ اس کی مثال سورہ اخلاص, یعنی وہ توحید کے مضامین کے اعتبار سے قرآن مجید کی نہایت ہی جامع صورت, جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید صرف چند آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو سورہ اخلاص ہے یہ گویا کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور پھر اسی پارے کے اندر وہ سورۃ العصر بھی آ رہی ہے کہ جو نہایت مختصر سورہ مبارکہ ہے, لیکن اس کے بارے میں امام شافعی کا ایک قول ملتا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ لو تدبر الناس هذه السورہ,
کہ اگر لوگ صرف اس ایک صورت کے اوپر ہی تدبر اور غور و فکر کریں لوسعتہم، تو یہ ان کی رہنمائی کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی ہے۔ تو یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جامع ترین صورتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ محکم صورتیں قرار دیا ہے۔ تو اور دوسری چیز اس پارے کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ جوڑوں جوڑوں کے شکل میں آئی ہیں۔ اس کا آغاز ہو رہا ہے سورہ نبا سے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما یتساءلون، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی دعوت کا آغاز فرمایا ہے تو گویا کہ اس مکے کی اس بستی کے اندر ایک تہلکہ سا مچ گیا، تو وہ سارے ایک دوسرے سے پوچھنے شروع ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں یہ نبی جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو وہ گویا کہ وہ چہ ہو رہی تھیں، تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں سوال کریں، عن النبأ العظیم، کہ وہ ایک عظیم خبر ہے۔ نبا کہتے ہیں کہ جو بہت ہی اہم خبر ہو، اور وہ آخرت کا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انذار فرما رہے تھے تو اس کے بارے میں وہ گویا کہ وہ سوالات ایک دوسرے سے پوچھتے تھے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، اور اس کے بارے میں گویا کہ مختلف قسم کی آراء تھی اس معاشرے کے اندر۔ اس کے بعد وہ پہلا جوڑا آ رہا ہے اس پارے کے اندر جو کہ سورہ نازیات اور سورہ عبس میں جو ایک نسبت ہے زوجیت کی، وہ ایک پہلا جوڑا ہے، اور اس کے اندر وہ دو آیتیں جو ہیں جس پہ پیغام بالکل سملر ہے، ایک جیسی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور وہ آخرت کے بارے میں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، کہ وہ جب عظیم گھڑی آ جائے گی، وہ قیامت کی گھڑی آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو اس دن انسان سوچے گا کہ وہ کن کوششوں میں رہا، اس نے زندگی کہاں خرچ کر دی۔ وہ وقت ہے کہ وہ جب وہ انسان یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان کو وہ یاد آئے گا کہ میں کن چکروں میں رہا۔ اور سورہ عبس میں فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ، اور یہ وہی معاملہ ہے کہ قیامت کو دیکھ کر وہ جو ایک دوسرے سے لوگ، وہ جو رشتہ داریاں ہیں وہ بھول جائیں گے۔ وہ جو ایک شخص ہوگا وہ اپنے بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا۔ تو یہ وہ اس آخرت کی ہولناکیوں کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اگلا جوڑا جو اسی قرآن مجید کے بارے میں آ رہا ہے وہ سورہ وہ جو تکویر ہے اور سورہ انفطار، یہ دو صورتیں ہیں کہ جن کا بڑا حسین جوڑا ہے۔ اس میں بھی ایک ہی چیز، وہی چیز بیان فرمائی گئی کہ آخرت کے بارے میں ہم بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے عالمت نفس ما احضرت، پھر انسان کو وہ جان لے گا کہ جو چیز اس نے وہاں حاضر کی ہے، یعنی اس کو اس وقت پتہ لگے گا کہ وہ کیا چیز وہاں پہ لے کے آیا، کن اعمال کو وہاں پہ ساتھ لے کے آیا، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو وقت گزر گیا، وہاں پہ جا کے یہ سوچنا وہ کوئی بے معنی ہوگا۔ سورہ انفطار میں یہ فرمایا گیا علمت نفس ما قدمت واخرت، اس دن انسان جان لے گا کہ اس نے کس چیز کو مؤخر کیا تھا اور کس چیز کو اس نے گویا کہ اس میں تقدیم کی تھی، یعنی کس چیز کو پرائیورٹی دی تھی اور کس چیز کو اس نے پس پش ڈال دیا تھا، وہاں جا کے اس کو خیال آئے گا۔ اور پھر اس سورہ تکویر کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ انہ لقول رسول کریم، کیونکہ وہ پہلے راوی تھے اس قرآن مجید کے، تو اس کے بارے میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قول ہے ایک نہایت ہی باعزت اور تکریم والے رسول کا، ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور جو بہت ہی قوت والے ہیں اپنے رب کے پاس، مطاع ثم امین، کہ جن کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا ایک جوڑا آ رہا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو گمراہیوں کا ذکر فرمایا۔ سورہ مطففین، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ان لوگوں کے گمراہی کے بارے میں کہ جو ناپ تول پورا نہیں کرتے، وزن کو پورا نہیں کرتے۔ جب لوگوں سے کوئی چیز ناپ تول کے لیتے ہیں تو پورا لیں گے، لیکن جب لوگوں کو دینا ہو تو پھر اس کے اندر وہ جیسے ہم اپنی وہ کلوکل زبان میں کہتے ہیں وہ ڈنڈی مار دینا، تو وہ ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا آخرت میں ایمان نہیں ہے۔ اسی چیز کو سورہ انشقاق میں بھی فرمایا کہ انہ ظن ان لن یحور، کہ ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ان کا محاسبہ کیا جائے گا، گویا کہ ان کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، وہ اس چیز کا گمان نہیں رکھتے، یقین ہی نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ سے یہ ساری گمراہیوں کے اندر وہ گویا کہ وہ ملوث ہو گئے ہوئے ہیں۔ یہ جتنی بھی گمراہیاں پھیل رہی ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ غلط جو روش انہوں نے اختیار کی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا انکار۔ اس کے بعد سورہ بروج اور سورہ طارق،
الطارق، یہ جو دونوں صورتیں ہیں وہ ایک ہی طرح کے الفاظ سے گویا کہ وہ ان کا آغاز ہو رہا ہے. والسماء ذات البروج، اللہ تعالیٰ گویا کہ وہ قسمیں کھا رہا ہے اس آسمان کی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برج بنائے. اور سورہ طارق میں فرمایا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، کہ یہ اللہ تعالیٰ وہ جو ستارہ ہے اس کی قسم کھا رہا ہے. اس کے بعد سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کا ایک حسین جوڑا آ رہا ہے. اس کے اندر بھی جو جسے مشابہت ہے اس میں یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ آپ تذکیر فرمائیے. فذکر ان نفعت الذکر، آپ تذکیر کیجئے، آپ یاد دہانی کیجئے، آپ نصیحت فرمائیے. جس نے بھی نصیحت حاصل کرنی ہوگی وہ نصیحت خود حاصل کر لے گا. سیذکر من یخشی، نصیحت وہ حاصل کرے گا کہ جس کے اندر خشیت ہوگی، جس کے اندر آخرت میں کھڑے ہونے کا کوئی نہ کوئی خوف ہوگا، وہ اس سے نصیحت حاصل کر لے گا. اور سورہ غاشیہ میں بھی یہی فرمایا فذکر انما انت مذکر، آپ تو صرف یاد دہانی کروانے کے لیے مکلف ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یاد دہانی کرا دیجئے، تذکیر فرما دیجئے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نصیحت فرما دیجئے. اس کے بعد سورہ فجر اور سورہ بلد کا ایک خوبصورت جوڑا آ رہا ہے کہ اس میں بھی وہ مال کی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ یہ جو مال کی محبت ہے یہ دلوں کے اندر بالکل کھبی ہوئی ہے، یہ انسان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، وہ مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور پھر سورہ بلد میں ایک وہ ریاکاری کی طرف، لیکن اس کا تعلق مال سے ہی ہے. وہ یہ انسان کہتا ہے کہ یقول اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے اپنا مال تو کھپا دیا اللہ کی راہ کے اندر، حالانکہ اس کے پیش نظر ہوتی ہے صرف ریاکاری، کہ صرف دکھانے کے لیے وہ گویا کہ یہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے، وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ مال نہیں خرچ کیا جا رہا. پھر سورہ شمس اور سورہ لیل جو ہے اس کا ایک حسین جوڑا آ رہا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے متضاد چیزوں کا، مختلف چیزوں کا، دن اور رات، آسمان اور زمین، آسمان کی بلندی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ گویا کہ وہ جوڑے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے اندر ضد ہے، دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے. اور مقصد کیا ہے؟ وہی آخرت کا انذار گویا کہ مطلوب ہے. پھر سورہ ضحیٰ اور سورہ انشراح کا ایک خوبصورت جوڑا آ رہا ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چھوڑ نہیں دیا، یا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ آپ سے کوئی ناراض نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ جو آپ کی جو بعد والی زندگی ہے وہ پہلی والی زندگی سے وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہونے والی ہے، یعنی جو حالات بعد میں آئیں گے وہ آپ کے لیے پہلے والے حالات سے بہتر ہوں گے. اسی لیے سورہ انشراح میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہر تنگی کے بعد گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کشادگی رکھی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یہ عسر کے بعد یسر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیا تاکہ انسان مایوس نہ ہو کہ اگر ایک غم ہے تو اس کے بعد گویا کہ وہ آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. ان مع العسر یسرا. اس کے بعد وہ سورہ 3 آ رہی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق فرمائی ہے یہ احسن التقویم ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اعلیٰ مقام کے اوپر فائز فرمایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کی جو سلسلہ جاری کیا ہے اس کے اندر ایسے اللہ تعالیٰ نے عظیم انسان پیدا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے، حضرت نوح علیہ السلام جیسے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی معراج گویا کہ بیان فرمائی ہے. اور پھر وہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی صفت رکھ دی وَرَدَدْنَاهُمْ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بھی رکھ دی کہ انسان وہ نچلوں میں نچلے کی طرف بھی چلا جاتا ہے. ایسی بھی مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھی ہیں. اور پھر سورہ علق اور سورہ قدر کا ایک نہایت حسین جوڑا آ رہا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ پہلی وحی کا ذکر فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ وہ پہلی وحی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اور پھر سورہ قدر جو اس کا جوڑا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جو قرآن مجید کو لوح محفوظ سے سمائے دنیا پہ نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. گویا کہ وہ جو
وہ جو سورہ علق کے اندر جو ابتدائی آیات، جو پہلی وحی جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، اس کا آغاز کہاں سے ہوا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو سماع دنیا پر نازل فرمایا، اس کے بعد آخر میں وہ معوذتین آ رہی ہیں، وہ دو عظیم صورتیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آیا جائے ہر شر کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کائنات کے اندر وہ جو شر رکھے ہیں، جو تکالیف رکھی ہیں، ان سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آیا جائے۔ اس کے لیے وہ دو آخر میں معوذتین ان کو کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، اور پھر وہ جو آخری سورہ ہے اس قرآن مجید کی، قل اعوذ برب الناس، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس شر سے کہ جو مختلف قسم کی شکلوں کی طرح کی صورت کے اندر انسان کے سامنے آتا ہے، اور اس کا جو اس سے بچنے کا ذریعہ ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ کو طلب کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرما دی، اور یہ دو عظیم صورتیں قرآن مجید کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ جن کے ذریعے سے ہم اس طرح کے تمام شر سے بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اس قسم کے شر جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس شیطان کے وظافز جو وسوسے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، جیسے کہ ہم آج کی تفسیر سے پہلے آپ سے بات کر رہے تھے کہ آج ہماری جو ہے آخری ذالک الکتاب کا آخری پروگرام ہے، تو میں اسپیشلی جو ہے وہ اپنے اسپانسرز کا جو کہ اکنا ریلیف کینیڈا ہے، اور ان تمام حضرات کا جنہوں نے ہمارا اس معاملے میں تعاون کیا، ان تمام حضرات کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور اس کے علاوہ ان تمام ناظرین کا جنہوں نے ٹورانٹو 360 کو نمبر 1 چینل بنایا ہے افطاری ٹرانسمیشن اور سحری ٹرانسمیشن کے حوالے سے، ان کا بھی میں بہت دل سے مشکور ہوں کہ ناظرین یقیناً ٹورانٹو 360 نے کوشش کی ہے کہ ایک اچھا فیملی اورینٹڈ افطار پروگرام اور سحری پروگرام آپ تک پہنچایا جائے، اور ٹورانٹو جیسے اور کینیڈا جیسے ملک کے اندر ایسا کرنا کوئی آسان نہیں تھا، لیکن اس کے علاوہ جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے اور جناب ہمارے جو تمام جو پس پردہ جو ہے بہت سارے لوگ اس کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، میں ان تمام حضرات کا بھی مشکور ہوں۔ امید ہے کہ ذالک الکتاب کا یہ پروگرام جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سال پھر کسی نئے پروگرام اور کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماریہ جو 8 کلاس میں پڑھتی ہیں، مقدس جو 4 کلاس میں پڑھتی ہیں، طیبہ جو 2 کلاس میں پڑھتی ہیں۔ 2 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، فوت ہونے کے بعد بہت مشکلات پیش آئی ہمیں۔